السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اب سبھی پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ جو مجاہد یعنی جہاد کرنے والا ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہاں پہ چونکہ لفظ جہاد کا آیا ہے تو اس لیے چونکہ میں جانتا ہوں، اور جو ناظرین پہلے سے جو دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کو، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس چینل پہ غیر مسلم بھائی بھی ہیں، یہاں پہ بہنیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بات کیا ہے کہ یہ جو لفظ جہاد ہے اس کو دکھا کر کے اسلام کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگوں کو مارنا کاٹنا بے قصور لوگوں کو، اور جانتے ہی ہیں فلموں میں اور باقی جگہوں پہ، مطلب عام طور پہ یہ جو انڈسٹریز ہوتی ہیں، فلم انڈسٹریز یا جو ٹی وی سیریز، ان سب چیزوں میں جہاد کو دکھا کر کے اور ملا اور داڑھی والے کو دکھا کر کے یہی دکھاتے ہیں کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں کسی بے قصور کو مارنے کی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جہاد ورڈ آیا کہاں سے ہے؟ یہ جہاد ورڈ آیا ہے لفظ جہدہ سے، عربک کے لفظ جہدہ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا، سیکریفائس کرنا، محنت کرنا، کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا۔ اور یہ ہر کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، بوڑھا بھی کرتا ہے، بچے بھی کرتے ہیں، عورت مرد ہندو مسلم سب کرتے ہیں جد و جہد اپنے کام کے لیے۔ ایسے اگزامپل کے طور پہ سیدھی سی ایک بات ہے، انل امبانی کے بارے میں بات کروں، مکیش امبانی، جتنے بھی ہیں یہ لوگ ایسے ہی تو اتنے اوپر نہیں پہنچ گئے، اتنے بڑے بزنس مین نہیں تو نہیں بن گئے، جد و جہد کی ہوگی، محنت کی ہوئی۔ رتن ٹاٹا کے بارے میں بھی تو کہانی اچھی طرح ہم لوگ جانتے ہی ہیں، کتنے جد و جہد کی انہوں نے، جو بھی بزنس مین یا کوئی بھی ہو، جیسے کہ اور سب جد و جہد کرتے ہیں، سب جہاد کر رہے ہیں اپنے کام کے لیے، اپنے کام میں سکسیس ہونے کے لیے۔ تو ایک ایگزامپل ہے ایک طالب علم کا، ایک اسٹوڈنٹ کا، جو کہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ صبح سے لے کے جا کر کے آدھے دن سے بھی زیادہ جو ہے وہ اسکول میں دن گزارتا ہے، پھر کوچنگ، پھر آن لائن پڑھنا، پھر خود سے سیلف اسٹڈی کرنا، یہ سب چیزیں اگر اچھا نالج گین کرنا چاہتا ہے، اچھا کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لائف میں، تو جیسے اگر میڈیکل نکالنا ہے تو نیٹ کے لیے پریپریشن کرتے، اور جانتے ہوں گے بہت محنت ہے اس میں، تو یہ سب جد و جہد کر رہے ہیں، سب جہاد کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو جہاد کا لفظ ہے، یہ جہاد کس بارے میں ہے؟ تو دیکھیے، ایک ہوتا ہے جہاد جو لوگ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے خوشی کے لیے، یا اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، کسی کو جیسے اپنے باپ کے قاتل کو کسی نے مار دیا تو وہ اپنے دل کے تسلی کے لیے اس نے جد و جہد کیا اور اس کو مار دیا، تو یہ وہ جہاد نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اللہ کے رسول نے جس کے بارے میں کہا ہے۔ یہ جد و جہد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے لیے تو جا کر کے آپ جو ہے مستحق ہیں اس والے جہاد کے جس کو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اکثر تو پہلی بات تو یہ کہ غلط مطلب نکال کر کے لے جایا جاتا ہے اور بے قصور لوگوں کو مروایا جاتا ہے۔ جاہل لوگ پڑھاتے ہیں، اور پڑھنے والے بھی جو ہے جاہل ہوتے ہیں، جن کو علم نہیں ہوتا۔ جاہل کہنے سے مراد یہ ہے کہ جن کو علم نہیں ہے، جو سمجھ نہیں رہے ہیں صحیح غلط میں، ان کو فرق نہیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں قرآن خود سے، نہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں عام طور پہ لوگ۔ آپ ہی لوگ دیکھ لیجیے، آپ لوگوں میں سے کتنے نے قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو بہکایا جاتا ہے یا جو بھی چیز کی جاتی ہے، تو یہ جو اللہ کے راہ میں جہاد کی بات ہے، تو ایک سب سے پہلا جہاد جو اپنے اندر آدمی خود سے کر سکتا ہے، کہ انسان کا جو نفس ہے اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے بہت زیادہ غلط کاموں کی طرف۔ جب انسان اللہ کے ڈر سے جب سوچتا ہے کہ نہیں، اللہ کے یہاں جا کے مجھے جواب دینا ہے، مجھے ایسا کام نہیں کرنا ہے، تو ڈرتا ہے، رکتا ہے، اپنے نفس کو دباتا ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ یہ بھی وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے۔ شیطان بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور اس ڈر سے کہ اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دے گا وہ، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس چیز سے رک جاتا ہے اللہ کے ڈر سے۔ یہ جد و جہد ہے، یہ جہاد ہے۔ پھر جا کر کے اگر کوئی کسی کا مال ہڑپنا چاہتا ہو، کسی کی زمین ہڑپنا چاہ رہا ہو، کسی یتیم کا مال کھانا چاہ رہا ہو، سود کھانا چاہ رہا ہو، جو بھی حرام کام سب ہے، یہ سب چیزیں ہیں، زنا کرنا چاہ رہا ہو، لیکن اللہ کے ڈر سے اپنے نفس کو دبا لیتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، یہ بھی جہاد ہے، جد و جہد ہے۔ اور وہ جو جہاد جو جنگ کے میدان میں ہوتی ہے، جہاد جس کو جنگ کہتے ہیں ہم لوگ، جس میں خونہ ریزی ہوتی ہے، اس کے کنڈیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اب ایسا نہیں کہ کسی کے بھی ساتھ اٹھ کر کے لڑنا شروع کر دیا، جس طرح سے جو ہے ابھی اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ غیر مسلموں کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کو اٹھا کر کے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 پارہ نمبر 9 میں ہی ہے، اور آیت نمبر 5 کو اٹھا کر کے بہت بدنام کرتے ہیں، بہت بری طرح سے۔ تو میں آج اس کا خلاصہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں کہ لوگ آدھا پڑھتے ہیں اس کو
اور وہ ذکر نہیں کرتے ہیں کہ آخر بات وہاں پہ کیا تھی، وہ کس سچویشن میں وہ آیت آئی تھی اور کیا کنڈیشن تھی، کیا ہوا تھا وہاں پہ ایگزیکٹلی۔ وہاں پہ کفار مسلمانوں میں اور مشرکین اور کفار میں جو بھی تھے اس وقت، وہاں پہ اللہ کے رسول کے وقت کے ٹائم میں ایک معاہدہ ہوا تھا اور ایک مطلب صلح ہوئی تھی کہ ہم لوگ اتنے دنوں تک جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے دشمن ہو چکے تھے وہ مکہ والے، ایک دم کھلے اوپن دشمن ہو چکے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی بھی کوشش کی گئی، یہ بات آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا تو اس معاہدے کو ان لوگوں نے توڑ دیا جو اگینسٹ میں تھے، جو غیر مسلم تھے، تو جا کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ بس یہیں پر دکھاتے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ مشرکوں کافروں کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایک دم وائلنٹ ہے قرآن، لیکن اس کے آگے اللہ نے کیا کہا ہے اور اس کے پیچھے کیا بات ہوئی، اس چیز کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ کیونکہ اگر آگے والی آیت جو آیت نمبر 6 ہے اس کی اور 7 بیان کر دی جائے، یا اس کے پہلے والی آیتیں بیان کر دی جائیں اگر، تو وہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو آج میں اس چیز کو کرنے جا رہا ہوں، اور میں نے کھول رکھا ہے سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 اور پارہ نمبر 9 میں، اور میں اس کو پڑھوں گا، ایک ایک آیت کر کے پڑھوں گا اور ٹرانسلیٹ کروں گا اردو اور انگلش دونوں میں، تاکہ جس کو جس بھاشا میں سمجھ میں آئے وہ سمجھ جائے کہ معاہدہ ہوا تھا اور ان لوگوں نے توڑا، اور پھر جا کے تب اللہ نے حکم دیا کہ جو ہے آپ بھی جا کر کے ان سے لڑیے، ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں لڑنا چاہتے ہیں ان سے بچے۔ دیکھیں میں کیا بولوں، میں سیدھا قرآن پڑھتا ہوں، اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد زیادہ بہتر ہوگا سمجھانا۔ چلیے تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارہ بھی شروع ہے یہاں پہ اور سورہ بھی شروع ہے، لیکن یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں شروع ہے، بسم اللہ سے۔ تو بہت سارے لوگ، یہ پہلی بات تو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے سورہ توبہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت غصے میں اس جو ہے آیا اس سورہ کو اتارے ہیں، بہت جلال میں تھے، یا یہ اللہ تعالیٰ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ وہ کسی کا محتاج ہے کیا؟ وہ کسی سے ڈرتا ہے کیا؟ یا اس کو خوف ہو گیا یا کسی چیز کی وجہ سے وہ جو ہے بالکل غصے میں آ کے اور بولا کہ اب بسم اللہ ہی نہیں کرنا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے علماء سے پتہ کیا ہے اور اس کے بارے میں تحقیق کی ہے، اس کے بارے میں کافی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو سورہ توبہ ہے اپنے سے پیچھے والے سورہ کی کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس میں آپ کو دکھاتا ہوں پیچھے لے جا کر کے، سورہ توبہ سے پہلے ہے سورہ انفال ہے، اور یہ اسی کا حصہ ہے، علماء کا یہ ماننا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ جب آپ کنٹینیو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بسم اللہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ ڈائریکٹلی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب اگر آپ قرآن شروع کر رہے ہیں، یہیں سے پڑھنا بھی میں شروع کر رہا ہوں، تو مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے قرآن میں کہ جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، اور بسم اللہ میں برکت ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ بات سمجھ رہے ہوں گے آپ میری؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بہت زیادہ غصے میں لکھا ہے، بھیجی ہے اس آیت کو، اسی لیے یہاں پہ بسم اللہ نہیں کرنا ہے۔ یہ سب غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال لیں اللہ کے واسطے، اور دوسرے لوگ ان سب چیزوں کو مانتے ہیں ان کو بھی سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ اور امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ لوگوں تک صاف جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے بیزاری ہے جن سے تم نے عہد کیا تھا۔ دیکھیے یہیں پہ آ گیا، پہلے ہی آیت میں سورہ کے عہد کا ذکر ہو گیا کہ ان لوگوں میں اور تم میں عہد ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں انگلش میں بھی ہے، تو میں اسے انگلش میں پہلے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ Immunity is granted those idolaters by God and his apostle with whom you have a treaty۔ ان کے ساتھ بانڈ بنا۔ یہ ایک آیت گزر چکی، اب یہ دوسری آیت ہے۔ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ سو اس ملک میں 4 مہینے پھر لو، یعنی گھوم پھر لو، جو کرنا ہے کر لو، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اور بے شک اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مہلت دی، وہ جو انہوں نے عہد توڑا تھا، یا شاید جو عہد کا جو مدت تھی اتنے بھی دنوں کی تھی، اللہ نے
4 مہینے کے بارے میں کہہ دیا کہ 4 مہینے چل لو پھر لو، جتنے بھی مہلت وہ کیا کہتے ہیں جو عہد کی تھی، جتنی بھی سال کی عہد تھی، 4 مہینے کا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ذلیل ہو گئے. They can move about four months freely in the land, but should know they cannot escape the law of God, and the God can put the unbelievers to shame. باتیں ہیں تیسری آیت کی طرف. وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برے حج کے دن لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. برے حج کہتے ہیں حج اکبر. جب حج جمعہ کے دن پڑتا ہو تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اسی لیے اسی کا ذکر ہے. تو کیا ہے؟ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برے حج کے دن لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، بس اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اب دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ کتنی بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. اور یہ جو لوگ ہیں جو بس چند چھوٹی موٹے مطلب سنائی ہوئی باتوں کو لے کر کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غصے میں اس سورے کو جو ہے نازل کر دے. اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اب اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے: جنرل پروکلیمیشن از میڈ دس ڈے آف دا گریٹر pilgrimage مطلب وہی ہوا حج اکبر on the part of God and his apostle, that God is not bound by any contract to idolaters, nor is his apostle. It is therefore better for you to repent if you do not remember that you cannot elude the grip of God. So announce to those who deny the truth the news of painful punishment. اب آتی ہے آیت نمبر 4 کی باری. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ إِلَيَّ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ، مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی قصور نہیں کیا اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، سو ان سے ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کر دو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے ان لوگوں نے عہد توڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن لوگوں نے تمہارے عہد کو نہیں توڑا ہے، تمہارے اگینسٹ نہیں گئے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا ہے. جن لوگوں نے قتل کیا تھا صحابیوں کا، ان کا ساتھ نہیں دیا ہے، تو ان کے ساتھ تم کو اب اپنا جو ہے ابھی بھی وہ جو وعدہ کیا تھا اس کو ابھی بھی نبھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. ایکسیپٹ دوز آئیڈولیٹرز وتھ ہوم یو ہیو اے ٹریٹی. میں اسی کا انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں، ایسا نہ سمجھا آپ کچھ نیا پڑھ رہا ہوں. ایکسیپٹ دوز آئیڈولیٹرز وتھ ہوم یو ہیو اے ٹریٹی who have no failed you in the least, nor helped anyone against you, fulfill your obligations to them during the term of the treaty. God loves those who take heed for themselves. جو آیت نمبر 4 کا مطلب، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 5، اس کو اٹھا کر کے بہت بدنام کرتے ہیں. چونکہ میں نے شروع سے پڑھا، اس لیے پڑھا تاکہ آپ لوگ کو یہ پتہ چل سکے، میرے کسی غیر مسلم بھائی اگر دیکھ رہے ہوں یا مسلمان بھائی جن کو نہیں پتہ ہے، تو کہ وہ عہد ہوا تھا اس وقت، اور غیر مسلموں نے، مشرکوں نے یا کافروں نے جو کہیں ان لوگوں نے عہد کو توڑا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے، سنتے رہیے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سنتے رہیے، غور سے سنیے اس آیت اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں، عزت والے مہینے جیسے محرم ہے اور بھی کچھ مہینے ہیں،
جس میں لڑائی جھگڑا کرنا بالکل سختی سے منع ہے. اگر ایسے مہینے ہیں محرم اور بھی مہینے ہیں، مجھے ایک طرح سے نام یاد نہیں آ رہا، اس لیے غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ میں نہیں بتا رہا ہوں، کہ ان مہینوں میں اگر انسان اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لے تو بھی اسے معاف کر دے، اسے چھوڑ دے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس طرح کا عمل تھا، ایسے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں. آگے بڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر جب عزت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑو اور انہیں گھیر لو اور ان کی طاق میں ہر جگہ بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان مشرکوں کو جنہوں نے تم سے عہد توڑا ہے، کہ تمہارے بھائیوں کو جنہوں نے قتل کیا ہے، بے وجہ قتل کیا ہے معاہدہ کرنے کے باوجود، تو پہلے جب وہ عزت والے مہینے گزر جائیں اس کے بعد تم کو یہ کام کرنا ہے کہ ان کی طاق میں بیٹھے رہنا ہے، ان کو پکڑنا ہے، ان کو مارو یا جو بھی چیزیں، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اس چیز سے، اور ایمان نماز نہ توبہ نہ کر لیں اور نماز نہ. اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، کیوں آگے بھی پتہ چلے گا، یہ توبہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ نماز مسلمان ہو ہی جاتے تو پھر ان سے لڑنے کی وجہ ہی ختم، وہ خود نہیں لڑنا چاہیں گے، پھر نماز قائم کرنے لگیں گے، پھر زکوٰۃ دینے لگیں گے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اب اس آیت کو اٹھا کر کے وہ یہ کہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی کہ پہلے معاہدہ ہوا، پھر توڑا گیا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ پہلے جو ہے جن لوگوں سے معاہدہ ہے ابھی تک، جن لوگوں نے نبھایا ان کے ساتھ نبھاتے رہو، پھر جا کر کے اگر جن لوگوں نے توڑا ہے ان سے بھی تب لڑنا جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں گے، تب جا کر کے ان کے ساتھ ایسا کچھ کرنا. تم ایسے نہیں ابھی مطلب حرمت والے مہینوں میں نہیں لڑو. اور اس آیت کو اٹھا کر کے لوگ کامنلی یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ غیر مسلموں کو جہاں پاؤ، کافروں کو، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، مار ڈالو. تو یہ تو بہت غلط بات ہے. آگے سنیے، پہلے تو اس کا میں انگلش میں ٹرانسلیشن کر دے رہا ہوں، جن کو انگلش زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہو، کیونکہ اردو کے بھی الفاظ کے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اردو انگلش. بٹ وین دیز منتھس، یہ آیت نمبر 5 ہی یاد رکھیے گا. بٹ وین دیز منتھس پروہیبٹڈ فار فائٹنگ، منع کیا گیا جس میں لڑائی کرنے کے لیے، آر اوور، slay the idolaters wheresoever you find them and take them captive or besiege them and lie in wait for them and at every likely place. But if they repent and fulfill their devotion obligations and pay the zakat, then let them go their way, for God is forgiving and kind. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور چھوڑ دینا بہتر ہے. یہی میں تھوڑا سا اور اچھے سے بھی سمجھ میں آتا ہے. آیت نمبر 5 گزر چکی ہے. اب آیت نمبر 6 کو غور سے دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر کوئی الزام لگاتا ہے قرآن پہ یا اللہ پہ یا اللہ کے رسول پہ کہ کتنا وائلیٹنگ ہے قرآن، تو یہ غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ بے سمجھ ہیں. اب ایک بات مجھے بتائیے اس چیز کو سن کر کے، کہ اگر کوئی کتنا بھی بڑا دیالو رحم کرنے والا مہان راجا ہو، جب اس کی سینا پہ سامنے سے کوئی حملہ کر رہا ہو تو وہ بھی کہے گا کہ ٹھیک ہے تم بھی حملہ کرو. کامن سینس کی بات ہے. اب چوڑیاں پہن کے تو کوئی بھی بیٹھے نہیں رہیں گے. آپ کے ہی گھر میں اگر کوئی گھس جائے مارنے کے لیے تو آپ چوڑی پہن کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے، کہیں گے تو نہیں کہ لو مجھے مارو، میری بیٹی کو بھی مارو، میرے بھائی کو بھی مارو، چلو سب کو مار ڈالو. کوشش تو کریں گے نا بچانے کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے بتایا، سمجھایا. لیکن کوئی راجا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہو کہ اگر جو سامنے سے دشمن آ رہے ہیں، جو مشرک اگر آ رہے ہیں، اگر وہ تم سے پناہ چاہتے ہیں کہ تم ان کو بچا لو، تو تم ان سے نہیں لڑو، ان کو پناہ دو. سوچئے، یہ وہی مشرک ہیں جنہوں نے عہد توڑ رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی بھی مشرک کے بارے میں بات کی گئی ہے یہاں. ایسا کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے کہ صرف وہی لوگ جنہوں نے تم سے عہد کیا ہوا ہے اور وہ تم سے پناہ مانگتے ہیں. ان کو تو ویسے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو تھوڑے نہ کوئی کچھ کرنے جا رہا ہے.
وہ تو جنگ میں آئیں گے بھی نہیں، وہ لڑنے کے لیے آئیں گے بھی نہیں، تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے جن لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے مسلمانوں کے خلاف، لیکن پھر بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں لڑنا ہے، وہ لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پناہ ملے، تو ان کو پناہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اب تک اللہ کا کلام سنا بھی نہیں اور اپنے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے بس، تاکہ وہ خراب نہیں کہلائیں، وہ ڈرپوک نہیں کہلائیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بہت غور سے سمجھنے کی چیز ہے یہ، کہ وہ انہوں نے کبھی ہو سکتا ہے کلام سنا ہی نہیں ہوگا، پہلی بار ہو سکتا ہے کلام سنیں اور کیا پتہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اگر وہ کلام سن لے، یا اگر نہیں بھی سننا چاہتے، زبردستی تو نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کو اللہ کا کلام سنا دیں، ان کو بتا دیں، اگر اس کے بعد پھر اس کی امن، وہ سن لے اللہ کا کلام، تو اس کو امن کی جگہ، سکون والی جگہ جہاں ان کو خطرہ نہ ہو، وہاں تک پہنچا دینا۔ ایک تو پہلے دیکھیے سامنے سے لڑنے لوگ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو تم پناہ دو، اگر وہ پناہ چاہتے ہیں، نہیں لڑنا چاہتے ہیں تو مت لڑو۔ جو لوگ اگینسٹ میں لڑنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نہیں لڑنا چاہیں گے، تو نہیں لڑنا چاہتے تو انہیں پناہ دو، انہیں پھر جو ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر انہیں حفاظت کے ساتھ پہنچا دو، حفاظت والی جگہ، امن والی جگہ جہاں ان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ بے سمجھ تھے، انہیں بے سمجھ ہے، ان کو سمجھ نہیں تھی، کیوں ان کو تم قتل کرو گے؟ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دشمنوں، اپنے یعنی کہ جو دشمن تھے اللہ کے نبی کے، جو صحابہ کے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اتنی رحمی والی بات کر رہے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کیسے اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ اسلام جو ہے یا قرآن جو ہے یا اللہ کا رسول یہ جو وائلیشن کریٹ کرتا ہے، یہ جو ہے لوگوں میں ڈر پیدا کرتا ہے یا کچھ بھی، اتنا امن و امان کا دین ہے یہ۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور اگر پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا اس بارے میں۔ امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پوری ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ If an idolater seeks، دیکھ لیجئے یہاں پر بھی ڈائریکٹ کلیئر ہے کہ if an idolater seeks protection، اگر کوئی آئیڈولیٹر جو ورشپر ہے، جو پجاری ہے، کوئی مشرک، آئیڈولیٹر اسی کو کہتے ہیں، پروٹیکشن مانگتا ہے، then give him asylum that he may hear the word of God، تو انہیں تم حفاظت کے ساتھ، مطلب ان کو کیا کہتے ہیں، کیا لفظ استعمال ہے کہ انہیں پناہ دو، asylum، تو انہیں پناہ دو تاکہ وہ اللہ کے خدا کے مطلب ایشور کی ورڈز کو وہ سن سکیں۔ دین اسکاٹ ہم ٹو اے پلیس آف سیفٹی، تب اور اس کے بعد ان کو ایک سیف پلیس پہ پہنچا دو۔ فور دے آر پیپل ہو ڈو ناٹ نو، یہ ویسے لوگ جو نہیں جانتے، انوسینٹ، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو بتانا ضروری ہے۔ اگر انہیں مار ہی ڈالو گے تو کیسے جانیں گے، بھلے وہ تم سے لڑنے کے لیے سامنے سے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور آیت ہے، آخری میں آیت نمبر 7 پڑھوں گا، اس کے بعد میں پھر واپس چلوں گا حدیث کی طرف۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، میں معافی چاہوں گا اس کے لیے، لیکن اس بات کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا۔ کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ قائم رہے تو تم بھی قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جن لوگوں نے عہد توڑ دیا تھا ان کے بارے میں پھر سے ذکر ہے، پھر اسی عہد کے بارے میں دوبارہ ذکر کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے مطلب بھلا مشرکوں کے لیے اللہ کے یہاں کیسے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیسے عہد ہو سکتا ہے، مطلب یہ جو بانڈنگ ہوئی تھی، لیکن جن لوگوں نے تم سے وعدہ کیا تو پھر تم سے وعدہ کو نبھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ ریپیٹ کریں اس چیز کو کہ جن لوگوں نے تم کو کچھ بھی نہیں کیا ہے، جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، ان کو تو تم کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ کچھ بدسلوکی کرنی ہی نہیں ہے، اور جو لوگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی پروٹیکشن چاہتا ہے تم کو ان کو پروٹیکشن دو، لڑو نہیں ان سے، جو نہیں لڑنا چاہتے ان سے نہیں لڑو۔ اب آپ مجھے اتنا بتائیے کہ جو دین اپنے دشمنوں پر اتنا رحم کر رہا ہو، جو اللہ جو قرآن اتنا کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہو، کیا وہ کسی بے گناہ کو مارنے کا حکم دے گا؟ اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
اب قرآن کی ایک آیت بھی بیان کرتا چلوں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی بے گناہ کو مار ڈالا، یہاں پر مسلمان غیر مسلمان کسی کا ذکر نہیں ہے، کسی بے گناہ کو مار ڈالا، گویا کہ پورے انسانیت کو اس نے مار ڈالا، پورے کے پورے انسان کو مار ڈالا اس نے. اب ذرا سوچئے، اور اگر کسی ایک کی جان بچا لی تو پورے کے پورے انسانوں کی جان بچا دی اس نے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے، امید ہے مجھے کہ میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب چلتے ہیں واپس حدیث کی طرف. رحیم اللہ يحب المحسنین وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is غفور, Allah is رحيم.